آج میں اپنے دل کی بات کرنے جا رہا ہوں. یہ باتیں اگرچہ کڑوی ہے لیکن حقیقت یہ ہے، آج مولوی کا بیٹا مولوی بننا نہیں چاہتا، آج امام کا بیٹا امام بننا نہیں چاہتا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ میرے باپ نے کس طرح غربت کی زندگی گزاری ہے. اس نے اس بات کو بھی دیکھا ہے کہ ڈاکٹر بنوں گا تو میری تنخواہ 1.5 لاکھ ہوگی، انجینئر بنوں گا تو میری تنخواہ 1 لاکھ ہوگی، پروفیسر بنوں گا میری تنخواہ وہ 1.5 لاکھ سے اوپر ہوگی، امام بنوں گا تو میری تنخواہ 15,000 ہوگی. آج مسجد میں اے سی لگ سکتی ہے، مسجد میں ٹائلیں لگ سکتی ہے، مسجد کے مینار اونچے اونچے بنائے جا سکتے ہیں، لیکن کمیٹی والوں سے کہہ دو کہ امام کی تنخواہ بڑھاؤ، ان کو موت آتی ہے. ان کو موت نہیں، ان کو شرم آنی چاہیے کہ امام کی تنخواہ 15,000 ہے، مسجد میں آپ نے اے سی لگائی ہے. امام کی تنخواہ 15,000 ہے، مسجد میں آپ نے ٹائلیں لگائی ہے. امام کی تنخواہ 12,000 ہے، مسجد کے مینار آپ نے اونچے اونچے بنائے ہیں. میرے بھائی یہ زیادتی ہے. آج محتمم صاحب کہتا ہے اخلاص کے ساتھ کام کرو. خود محتمم کو دیکھو تو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا ہے، ان کے بچوں کو دیکھو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، اور معلم کو مدرس کو یہ چورن بیچتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ کام کرو. ہمارے اکابرین نے اخلاص کے ساتھ کام کی ہے. ان کی تنخواہیں 5 روپے تھی، 50 روپے تھی، 10 روپے پر وہ کام کرتے تھے، 75 روپے پر وہ کام کرتے تھے. میرے بھائی اکابر نے تنخواہیں نہیں گھٹائی ہے. آپ اکابر پر بات کر کے یہ ظلم نہ کریں، یہ بھی آپ کی زیادتی ہے. اکابر نے تنخواہیں نہیں گھٹائی ہے، اکابر کی تنخواہیں وقت کے معیار کے مطابق تھی. آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سوانح قاسمی کے مطابق آپ 10 روپے کے اجرت پر کام کیا کرتے تھے، اور اس وقت 10 روپے میں ایک بھینس خریدی جا سکتی تھی. آج کے حساب کے مطابق یہ تنخواہ تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد بنتی ہے. آپ مجھے دکھائیں نا کوئی معلم ایسا ہے جس کی تنخواہ 1.5 لاکھ سے زیادہ ہو. آپ مجھے بتائیں نا کوئی مدرس ایسا ہے جس کی تنخواہ 1.5 لاکھ سے زیادہ ہو. آپ مجھے بتائیں نا، آپ مجھے دکھائیں نا کوئی امام ایسا ہے جس کی تنخواہ 1.5 لاکھ سے زائد ہو. اسی طرح حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حضرت گیلانی کی کتاب کے مطابق آپ کی تنخواہ 75 روپے تھی. 50 روپے میں آپ گھر چلاتے تھے اور 25 روپے آپ دارالعلوم کو واپس کرتے تھے. اور اس وقت 75 روپے میں ایک پلاٹ خریدا جاتا تھا. آپ مجھے بتائیں نا آج کوئی معلم ایسا ہے، کوئی مدرس ایسا ہے، کوئی قاری ایسا ہے، کوئی امام ایسا ہے کہ جس کی ایک تنخواہ سے ایک پلاٹ خریدا جا سکتا ہو. اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ علیحدگی کے وقت آپ کی تنخواہ 50 روپے تھی. جب 500 روپے جمع ہو گئے تو حضرت نے فرمایا کہ اب مجھ پر حج فرض ہو گیا. یعنی 10 ماہ کی تنخواہ سے حج ممکن تھا، اور آج حج کے لیے کم از کم 13 سے 15 لاکھ روپے درکار ہے. آپ مجھے بتائیں نا کوئی امام ایسا ہے، کوئی معلم ایسا ہے، کوئی مدرس ایسا ہے جس کی سالانہ تنخواہ سے حج ممکن ہو. میرے بھائی اکابر نے تنخواہیں نہیں گھٹائی ہے، آپ نے نظام کو بدلا ہے. آج کا نظام کیا ہے؟ آج کا نظام یہ ہے کہ مہنگی مسجدیں، سستا امام، عظیم الشان مدرسے، محتاج معلم، لاکھوں کے چندے، ہزاروں کی اجرت، محتمم کروڑ پتی، اور معلم، مدرس، امام فاقہ کش. میرے بھائی یہ نظام نہ دینی ہے، نہ اسلامی ہے، اور نہ ہی انسانی ہے. اس لیے میں تمام مدارس اور مساجد کے نظام سنبھالنے والوں سے میں یہ کہوں گا کہ معلمین کی تنخواہیں بڑھاؤ، مدرسین کی تنخواہیں بڑھاؤ، اور اماموں کی تنخواہیں بڑھاؤ. اکابر نے تنخواہیں نہیں گھٹائی ہے، آپ نے نظام بدلا ہے، آپ نے اخلاص کا چورن بیچا ہے. ایسا نظام نہیں چلے گا. رب کے حضور آپ جواب دہ ہیں، آپ کو جواب دینا ہوگا. اللہ کی